الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن کریم فضائل سورۃ البقرہ دوسری نشست میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ بقرہ کے فضائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والی نشست میں سورہ بقرہ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کافی فضائل ہم نے بیان کیے۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو روایت ہے، حضرت عبید بن عمیر نے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سب سے عجیب چیز دیکھی ہے، آج اس کی ہمیں خبر عطا فرمائیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ حضرت ام المومنین خاموش رہیں، پھر آپ خود ہی ہم کلام ہوئیں اور ارشاد فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور نے مجھے فرمایا، عائشہ، کیا آج تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر مجھے عبادت کرنے کا اجازت دو گی، عبادت کرنے کا موقع دو گی؟ تو حضرت ام المومنین کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی قربت محبوب ہے اور میں خوش ہوں ہر اس چیز سے جس سے آپ خوش ہیں۔ پھر حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آقا کریم کی بغلیں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں۔ پھر حضور بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ آنسوں سے تر ہو گئی، اور رونے کا یہ سلسلہ جاری تھا، یہ سلسلہ کٹا نہیں تھا کہ حضور کے آنسوں سے زمین بھی تر ہو گئی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلانے کے لیے نماز کے لیے آئے اور دیکھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ رو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں جب کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے تمام گناہ بخش دیے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، آج رات ایک آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے کہ وہ آیت جس نے پڑھی اور اس پہ غور و فکر نہ کیا اس کے لیے تباہی ہے۔ پھر حضور نے اس آیت کو تلاوت کیا، ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور اس آیت کو آپ نے آخر تک تلاوت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ کریم نے زمین و آسمان اور اس کائنات میں لیل و نہار کا فلسفہ، دن اور رات کا فلسفہ، بارش اور پانی کا فلسفہ، یہ ساری چیزیں بیان کروایا، آیات لأولی الابصار، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، اور اس آیت میں آقا کریم اتنا روئے، اتنا آپ نے آنسو بہائے،
اور یہ آیت عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ دوستان گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی عظمت دیکھیں، سورۃ البقرہ کی شان دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی علاقے کی طرف ایک جماعت کو روانہ فرمایا، تو حضور نے ان سارے جماعت میں شامل لوگوں سے قرآن سنا باری باری۔ پھر ایک ایسے نوجوان کی باری آئی جو ان میں سے نوعمر تھا، کم عمر تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اتنا اور سورۃ البقرہ۔ آقا نے فرمایا تجھے سورۃ البقرہ یاد ہے؟ پہلے جن سے قرآن سنا تھا انہیں سورۃ البقرہ یاد نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا تجھے سورۃ البقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چلو تم ان سب کے امیر ہو، ان سب کے رہنما ہو، ان سب کے لیڈر ہو، تو اگر سورۃ البقرہ ایک شخص کو یاد ہونے کی وجہ سے میرے آقا نوعمر اور ایک کم عمر نوجوان کو ایک پوری جماعت کا امیر اور امام بناتے ہیں، تو جس کو قرآن مجید یاد ہو، جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہو، جس کا سینہ قرآن کی آیات کے نور سے منور ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، در منصور کے اندر، تفسیر در منصور میں یہ روایت منقول ہے، شیطان کے مکر و فریب اور سرکشی کے حوالے سے باب میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی، اور جب شیطان سے ملاقات ہوئی تو دونوں کو آپس میں کشتی ہوئی، آپس میں دونوں کی لڑائی ہوئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور اس کو نیچے گرا دیا اور پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو وہ اس بات سے مکر گیا، انکار کر گیا۔ صحابی رسول دوبارہ اس سے کشتی کی، دوبارہ اس کو پکڑا، اس نے دوبارہ منت سماجت کی اور کہنے لگا اب میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا، آپ کو اس سے حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ اب جب تیسری دفعہ پھر دوسری دفعہ چھوڑا تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، میرے پروردگار نے واضح طور پہ شیطان کا بتا دیا ہے کہ وہ انکار کرنے والوں میں ہے، وہ نہ ماننے والوں میں۔ مان جانے میں بڑی برکتیں ہیں، مان جانے میں بڑی عظمتیں ہیں، مان جانے میں بڑی عزتیں ہیں، مان جانے میں بڑی شوکت ہے، بڑا سکھ ہے۔ نہ ماننے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا آدم کو سجدہ کرنے سے، اور وہ انکار کرنے والوں میں ہوا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے شیطان نے دوسری دفعہ پھر کہا نہیں جی میں نہیں بتاؤں۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے کشتی کی، پھر اس کو پچھاڑ دیا۔ اب وہ شیطان کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا چھوڑ دیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اب تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو وہ مجھے بات نہیں بتا دے گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اب تو اور بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اگر آپ اس کی کسی ایک آیت کو شیطانوں کے جھنڈ میں پڑھیں گے تو وہ شیطان فوراً بکھر جائیں گے۔ اگر کسی گھر میں اس کی تلاوت کریں گے تو شیطان یقیناً بھاگ جائے گا۔ اور اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، یہ وہ صورت ہے۔ پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔
اب جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، چونکہ اس نے کہا تھا کہ بتاؤں گا، انہوں نے کہا بتاؤ تو چھوڑ دوں گا، چھوڑ دیا، اور وہ ایک پتے کی بات بتا کے گیا کہ سورۃ البقرہ کو جو پڑھے گا، اس کی ایک آیت کو اگر کہیں بھی پڑھو شیطانوں کے جھنڈ میں شیطان بھاگ جاتے ہیں، گھر میں پڑھو گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے شیطان سے کشتی کی، 3 دفعہ اس کو گرایا؟ تو وہ کون تھا؟ میرے معزز سامعین اور ناظرین، احباب ذی وقار، یہی تجسس تھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے شیطان سے لڑائی لی، شیطان کو 3 دفعہ گرا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسکرا کے کہا بتاؤں کون تھا؟ کہا کون تھا بتائیے؟ فرمایا تم ہی بتاؤ، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون جوان ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر، تو وہ عمر ہے کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پریشانی میں اور دکھ کی گھڑی میں، کسی پریشانی کی گھڑی میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، اللہ کریم اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی سعادت کیجیے۔ پچھلی نشست میں جو روایتیں آپ کو بتائی تھیں اور اس نشست میں جو احادیث کی روایتیں آپ کو بتائی ہیں، ان دونوں سے استفادہ کر کے، ارادہ کر کے اپنے گھر میں تلاوت کیجیے، تاکہ آپ کا، میرا، ہم سب کا گھر شیطان کی وساوس سے، شیطان کی نحوست سے پاک ہو جائے اور گھر قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی محبتوں سے کومنٹس میں ہمیں نوازیے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ